کسی کے مرنے کے بعد لوگ مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں کہ بھائی میرے فلاں عزیز کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میرے والد صاحب یا والدہ فوت ہو گئی ہیں اور میں ان کی بخشش کے لیے بچوں کو قرآن پڑھوانا چاہتا ہوں۔ اور اللہ کے بندو، یہ کام جائز نہیں ہے، یہ کام سنت رسول کے مخالف ہے۔ کمفحص قطعۃ، ایک پرندے کے گھونسلے جتنی چھوٹی سی مسجد، او اصغر، یا اس سے بھی زیادہ چھوٹی مسجد بناتا ہے، فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کر دیتے ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، لا تعداد بے شمار بے حد و حساب انگنت درود و سلام جناب سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام المجاہدین، سید ولد آدم جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس و مقدس و مطہر و اعلیٰ و بالا پر مسجد اللہ کا گھر اسلامی معاشرے میں، اسلامی سوسائٹی میں مسجد ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور مسجد کا وجود کسی بھی اسلامی معاشرے میں انتہائی ضروری ہے۔ یہ مسجدیں، ان کی فضیلت کیا ہے، ان مسجدوں کے احکامات کیا ہیں، ان مسجدوں کی حرمت کیا ہے، ان کے تقدس کا خیال رکھنا۔ نبی مکرم علیہ السلام جب آپ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ تشریف لے کر کے آئے، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سب سے پہلا کام کون سا کیا؟ سب سے پہلا کام آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ سب سے پہلا کام یہی کیا مدینہ منورہ میں آ کر آپ نے، کہ مسجد کے لیے جگہ خریدی۔ پھر تمام صحابہ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مل کر اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ سب نے مل کر مسجد کو تعمیر کیا، مسجد کو بنایا، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام بنفس نفیس خود آپ مسجد کی تعمیر میں، مزدوری میں، مسجد کے کاموں میں حصہ لے رہے تھے۔ اسلامی تاریخ میں اگر ہم اپنی تاریخ دیکھیں تو اصل میں یہ مسجدیں ہی وہ ہیں جو پیارے پیغمبر کے زمانہ میں، خلفائے راشدین کے زمانہ میں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانہ میں یہ مسجدیں ہی مسلمانوں کے لیے پارلیمنٹ ہوا کرتی تھیں، اور سپریم کورٹ یہ مسجد ہی ہوا کرتی تھی۔ اس مسجد میں بیٹھ کر ہی صحابہ کرام، خلفائے راشدین، پیارے پیغمبر فیصلے کیا کرتے تھے۔ اسی مسجد سے جہاد کے لیے لشکر جاری کیا کرتے تھے، لشکروں کا اعلان کیا کرتے تھے۔ باہر ملکوں سے آ کر جس سفیر نے ملنا ہوتا تھا پیارے پیغمبر علیہ السلام سے، آپ مسجد میں ہی ان سے ملاقات کرتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان مسجدوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اور کسی بھی چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہونا، عرش والے رب کی طرف ہونا، یہ اس کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ جیسا کہ مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، بھئی اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، کہ یہ اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، کیونکہ وہ روئے زمین پر تمام مسجدوں میں سے سب سے افضل ترین مسجد ہے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے گھر کی زیارتیں نصیب فرمائے۔ بہرحال میرے بھائی، تشریف لانے والی میری مائیں بہنیں، یہ مسجدیں اللہ رب العالمین نے ان کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کیا کرتے ہیں
جس کا اللہ پر ایمان ہو، قیامت کے دن پر یقین ہو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ جو انسان نماز قائم کرتا ہو، پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. اور آگے فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اور دوسرے مقام پر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ یہاں پر بھی مساجد اللہ کہا کہ اللہ کی مسجدیں. فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ اور کون زیادہ بڑا ظالم ہوگا ممن اس شخص سے منع مساجد اللہ جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے منع کرتا ہے، جو لوگوں کے لیے اللہ کے گھر کے رستوں کو بند کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا. جو لوگوں کو روکتا ہے ان یذکر فیہ اسمہ کہ مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابها اور مسجدوں کی تباہی کی کوشش کرتا ہے، مسجدوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور فرمایا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ کے قرآن نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ لوگوں یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اور ان مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا یا مشکل کشا نہ کہو. ان مسجدوں کی فضیلت کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں مسجدوں سے بے راہ روی اختیار کی جاتی ہے، لوگوں کا رجحان مسجدوں کی طرف بہت کم ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ میرے بھائی پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان آپ نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. فرمایا کہ لوگوں احب البلاد الی اللہ پوری روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی عمارتیں ہیں، جو کچھ بھی ہیں، ان سب میں سے اللہ کے ہاں جو سب سے پسندیدہ جگہ ہے وہ مسجدیں ہیں. فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا اور اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ جگہ جو ہیں وہ بازار ہیں. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ بازار بھرے ہوتے ہیں، مسجدیں خالی ہوتی ہیں. مسجدوں میں اذان ہو رہی ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. ویسے تو ہم لوگ ہر ٹائم اللہ سے کامیابی مانگتے ہیں کہ اللہ کامیابی 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 دے دے، اور مسجد سے اذان ہو رہی ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لوگوں کامیابی لینی ہے تو ادھر آؤ. لیکن ہم لوگ اذان کے ٹائم کاروبار بند کرنے کو گوارا ہی نہیں کرتے. ہمارے ہاں بازار بھرے ہوتے ہیں، مسجدیں ویران ہوتی ہیں. اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اور فرمان، آپ کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ من توضأ وجاء الی المسجد جس انسان نے گھر سے وضو کیا اور گھر سے وضو کر کے وہ مسجد میں آیا، فرمایا فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ یہ شخص اللہ کا مہمان ہے. اور آگے آپ نے فرمایا کہ جو مہمان کی مہمان نوازی کرنے والا ہوتا ہے، مہمان جس کے ہاں تشریف لاتا ہے، اس کا یہ حق ہوتا ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اپنے مہمان کا اکرام کرے. تو اللہ رب العالمین بھی کیسے اپنے اس مہمان کی عزت کرتے ہوں گے، کیسے اس کا اکرام کرتے ہوں گے. اسی طرح مسجدوں کو بنانا، مسجدیں تعمیر کرنا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا کمفحص قطاط او اصغر بنى اللہ له بیتا فی الجنہ کہ جو انسان زمین پر اللہ رب العالمین کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، کمفحص قطاط ایک پرندے کے گھونسلے جتنی چھوٹی سی مسجد، او اصغر یا اس سے بھی زیادہ چھوٹی مسجد بناتا ہے،
فرمایا بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کر دیتے ہیں۔ یعنی انسان اپنی گنجائش کے مطابق جتنی گنجائش اللہ نے اس کو دی ہے، زمین پر اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ کی حدیث، آپ نے فرمایا ان مما یلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، کہ لوگوں وہ اعمال جن کا ثواب کسی مسلمان کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے، فرمایا ان میں سے ایک ہے علما علمہ ونشرہ، اگر کسی انسان نے اللہ کے دین کا علم جو ہے وہ لوگوں کو سکھایا ہو، مخلوق خدا میں پھیلایا ہو، اس کی نشر و اشاعت کی ہو، تو یہ وہ عمل ہے کہ جس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ آگے فرمایا کہ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، اگر کسی مسلمان نے نیک اولاد چھوڑی ہو، مرنے کے بعد نیک اولاد چھوڑ کر گیا، نیک بچے چھوڑ کر گیا، یہ نیک اولاد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے میرے بھائی، کسی کے مرنے کے بعد لوگ مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، کسی بھی عالم دین کے پاس آتے ہیں، یا مدرسہ میں مسجد میں مدرسے کے استاد کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی میرے فلاں عزیز کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میرے والد صاحب یا والدہ فوت ہو گئی ہیں، اور میں ان کی بخشش کے لیے بچوں کو قرآن پڑھوانا چاہتا ہوں۔ اور اللہ کے بندو، یہ کام جائز نہیں ہے، یہ کام سنت رسول کے مخالف ہے، یہ صحابہ اکرام نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا، لیکن جو صحیح ترین طریقہ ہے، جو حدیث رسول سے ثابت ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا ہے، وہ یہ بات ہے کہ انسان اپنی اولاد کی تربیت اچھی کر کے جائے، انسان نیک اولاد چھوڑ کر جائے۔ اور میرے بھائی، جہاں ہم اپنی اولادوں کو دنیا کا علم پڑھاتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں دلواتے ہیں، مہنگے سے مہنگے ترین سکولوں یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن لے کر دیتے ہیں، تو اللہ کے بندو ہم ان کو دین کیوں نہیں سکھاتے کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنے، ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ اسی طرح وہ عمل جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، ان میں حدیث میں ہے کہ او مسجدن بناہ، یا کسی انسان نے مسجد بنائی ہو، اللہ کا گھر بنایا ہو، تو اس کا ثواب بھی انسان کو مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائی، مسجد کو آباد کرنا، مسجد کی آباد کاری میں حصہ لینا، مسجد کا خیال رکھنا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث رسول میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ لوگوں 7 خوش نصیب ایسے ہیں، 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اور اس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ان میں سے ایک آدمی وہ ہے، فرمایا کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس انسان کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہے، جس انسان کا تعلق مسجد کے ساتھ ہو، جس کو ہر ٹائم مسجد میں جانے کی فکر ہو، ایک نماز کے بعد دوبارہ اگلی نماز کی فکر ہو، کسی طرح اگلی نماز کا ٹائم ہوں میں مسجد میں جاؤں، اللہ کے حضور سجدہ کروں، مجھے سکون ملے، مجھے راحت ملے۔ اور یہی بات اللہ کے رسول علیہ السلام جناب بلال ابن حبشی سے کہا کرتے تھے۔ آپ جناب بلال سے کہا کرتے تھے، بلال ارحنا بالصلاۃ، بلال اذان دو، تھوڑا سکون ملے، بلال اذان دو، تھوڑی راحت ملے۔ میرے بھائی، نماز مسلمان کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح جب کوئی مسلمان مسجد میں آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس انسان کے لیے اپنے ہاں مہمان نوازی تیار کرتے ہیں۔ جس طرح ہم لوگ کسی مہمان کے لیے تیاری کرتے ہیں، حدیث رسول میں آتا ہے من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا، جو بھی انسان صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم مسجد چل کر جاتا ہے، مسجد جاتا ہے، اللہ اس کے لیے اپنے ہاں مہمان نوازی تیار کرتے ہیں، اللہ اس کے لیے مہمان نوازی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث آپ نے فرمایا کہ من تطہر فی بیتہ
ثم مشى الى بیت من بیوت اللہ، جس انسان نے اپنے گھر سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد وہ مسجد کی طرف چل کر گیا کسی بھی فرض نماز ادا کرنے کے لیے، فرمایا کہ جو قدم بھی وہ انسان اٹھاتا ہے اس کے ایک قدم پر اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، دوسرے قدم پر اللہ اس کا درجہ جنت میں بلند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ حدیث رسول آپ نے فرمایا کہ من صلی الصبح فی جماعت، کہ جو انسان فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے، ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، اللہ کی تسبیحات کرتا رہتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے، فرمایا کہ حتی تطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے تک یہ انسان اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، اشراق کی 2 رکعتیں 2 نفل ادا کرتا ہے، کانت لہو کحجۃ و عمرۃ تامۃ، فرمایا اس کو اللہ ایک حج اور ایک عمرے کا مکمل ثواب دیتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، ہماری زندگیاں، کوئی انسان 50 سال گزار چکا، کوئی 60-70 سال گزار چکا، کوئی نوجوانی کے اندر ہے، کیا کبھی ہم نے اس حدیث رسول پر عمل کیا ہے؟ اتنا زندگی کی مشغولیت میں، زندگی کی مصروفیات میں ہم اتنا مشغول ہو چکے ہیں کہ جو انسان فجر کی نماز با جماعت ادا کر کے اسی جگہ پر سورج نکلنے تک بیٹھا رہے اور سورج نکلنے کے بعد صرف 2 رکعت پڑھ لے، اللہ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا مکمل ثواب دیتے ہیں۔ وہ واقعہ کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں ایک عورت جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میرے صحابہ اگر یہ فوت ہو جائے، یہ مر جائے تو مجھے بتا دینا، میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ عورت فوت ہو گئی، مر گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام کر رہے تھے، آپ سو رہے تھے، ہم نے پیارے پیغمبر کو جگانا گوارا نہیں کیا اور صحابہ کرام نے خود ہی اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفنا دیا۔ 2-3 دن کے بعد جب آپ نے اس عورت کو نہیں دیکھا کہ مسجد میں صفائی کرنے والی نہیں آتی، پوچھا میرے صحابہ وہ کدھر ہے، کہاں گئی؟ بتایا کہ اللہ کے رسول وہ فوت ہو گئی تھی اور آپ آرام کر رہے تھے، ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے اس کو جنازہ پڑھا کے دفنا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ نہیں، دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر پر لے کر جاؤ۔ آپ اس کی قبر پر گئے اور جا کر آپ نے اس کا جنازہ قبر پر پڑھا۔ میرے بھائی، تو اللہ کے بندو، یہ مسجدیں، ان کی بڑی حرمت ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ نے مکہ فتح کرنا تھا نا، مکہ فتح کرنے سے پہلے آپ نے مدینہ کے تمام رستوں پر سیکیورٹی گارڈ بٹھا دیے۔ فرمایا کہ میرے صحابہ نہ کوئی مدینہ کے اندر داخل ہو، نہ مدینہ سے باہر جائے مگر اس سے پوچھ گچھ کی جائے، کہیں یہاں کی خبر مکہ المکرمہ میں نہ پہنچ جائے۔ پیارے پیغمبر نے جنگ کے معاملات کو خفیہ رکھا اور جناب سیدنا حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی تھے جن کے گھر والے مکہ میں رہتے تھے، انہوں نے ایک خط لکھا اور خط کے اندر لکھا کہ پیارے پیغمبر مکہ فتح کرنے آ رہے ہیں اور آپ اتنی بڑی فوج، اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں کہ جس طرح رات میں چلنے کا پتہ نہیں چلتا، اندازہ نہیں ہوتا کہ انسان کہاں چل رہا ہے کہاں نہیں چل رہا، اتنا بڑا لشکر ہے کہ اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ شروع کہاں سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام کہاں پر ہوتا ہے۔ اور آگے خط میں لکھا کہ میرا یقین ہے، میرا ماننا ہے، اگر اللہ کے رسول اکیلے بھی آئیں، اتنا بڑا لشکر نہ بھی لے کر آئیں، تب بھی اللہ اپنے رسول کی مدد لازمی کرے گا۔ جناب حاطب بن بلتہ نے وہ خط ایک عورت کو دیا اور اس عورت سے کہا کہ جاؤ مکہ جا کر یہ خط فلاں لوگ آدمی کو دے دو تاکہ وہ لوگ پیارے پیغمبر کے لشکر سے بچنے کی تیاری کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ فلاں عورت جو ہے خط لے کر جا رہی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدنا
علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت زبیر ابن عوام کو بھیجا، کہا کہ علی جاؤ فلاں مقام پر تمہیں فلاں عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہوگا، وہ خط لے کر آنا، اس عورت کو بھی لے کر آنا۔ حضرت علی پہنچے، اس مقام پر اس عورت کو پایا، اس سے کہا کہ اللہ کی بندی خط نکال۔ اس نے کہا خط میرے پاس کوئی نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ خط تیرے پاس ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے تو خط ہوگا ہی ہوگا۔ اور جو حضرت علی نے الفاظ فرمائے تھے میں ان کا ترجمہ نہیں کرتا، بہرحال آپ نے کہا کہ بھائی خط نکالنا پڑے گا۔ اس عورت نے اپنے سر کے بالوں کے نیچے سے، جوڑے کے نیچے سے خط نکالا، حضرت علی کو دیا۔ آپ وہ خط لے کر اور اس عورت کو لے کر پیارے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ میرے بھائی جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہاں پر ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت سے پوچھا، کہا کہ ایک تو تم گانے گاتی ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم مغنیہ ہو، گانے گاتی ہو، اللہ کی نافرمانی، اور نمبر دو تم جاسوسی بھی کر رہی ہو۔ اس عورت نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا اللہ کے رسول، جنگ بدر ہوئی تھی 2 ہجری کو اور فتح مکہ ہوا تھا 8 ہجری کو، اس کے درمیان 6 سال ہے۔ کہا اللہ کے رسول جب سے بدر میں آپ نے مکہ والوں کے سرداروں کو مارا ہے نا، قتل کیا ہے، تب سے لے کر آج تک 6 سال ہونے کو ہیں، 6 سال ہو رہے ہیں، اہل مکہ نے گانا سننا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اہل مکہ کے اندر اتنی غیرت ہے کہ انہوں نے اپنے سرداروں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے 6 سال ہو گئے شراب پینا چھوڑ دیا، گانا سننا چھوڑ دیا۔ اور میرے بھائیوں ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارا دین تو ہمیں غیرت کا سبق سکھلاتا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں اصحاب رسول اللہ کو نعوذ باللہ کافر کہا جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر کے غار یاد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر عام نعوذ باللہ کافر کہا جاتا ہے، لیکن ہماری غیرت بیدار ہی نہیں ہوتی۔ اور کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ پیارے پیغمبر نے خود فرمایا تھا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ لوگوں ابو بکر سے کہو کہ اللہ کے رسول کا مصلی سنبھال لے۔ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل ترین انسان ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا چکا، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ قیامت کے دن خود ہی چکائے گا۔ میرے بھائی ہمارے ہاں اصحاب رسول اللہ کو نہ جانے کیا کچھ کہا جاتا ہے، ہماری غیرت بیدار ہی نہیں ہوتی۔ مسجدوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، حکومت کے وزیروں کی موجودگی میں نگرانی نہیں ہو رہی ہے، ہماری غیرت بیدار ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندو بس اتنا بتانا مقصود ہے، یہی گزارش کرنا مقصود ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی غیرت ایمانی کو بیدار کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ پیارے پیغمبر کی گستاخی کا سن کر، صحابہ اکرام کی گستاخیوں کا سن کر، دین اسلام کی شاعر کی توہین کا سن کر ہمارا خون جو ہے وہ کھولنا چاہیے، ہماری غیرت ایمانی بیدار ہونی چاہیے۔ ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ ہماری اکثر نوجوان لوگ نہ جانے ایک دن کے کتنے گھنٹے، 12 گھنٹے، کتنے گھنٹے سوشل میڈیا پر ہم ضائع کر دیتے ہیں، موبائل کے پیکج کے اندر ضائع کر دیتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم ایسے موضوعات پر انٹرنیٹ کو استعمال نہیں کرتے۔ اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو انسان کسی برائی کو دیکھے، غلطی کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدلے۔ فإن لم يستطع، اگر اللہ نے طاقت نہیں دی، فبلسانہ، کم از کم زبان استعمال کرے، زبان سے اس کو بیان کرے۔ فإن لم يستطع، اگر زبان کی بھی اللہ نے طاقت نہیں دی تو فبقلبہ، کم از کم اپنے دل میں اس کو برا جان لے۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، اس کے بعد ایمان والی بات کوئی نہیں۔ تو کم از کم ہم لوگ جو ہے سوشل میڈیا کو اس میں استعمال کیا کریں۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے ملک کے حالات پر رحم فرمائے، اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔